اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ اس کے مصنف ہیں۔ اعجاز القرآن کی تیسری وجہ غیب کی خبریں۔ تو قصص و احکام کے علاوہ قرآن میں سابقہ کتب کے بعض مضامین اور صراحتاً یا اشارتاً بصورت اعمال کتاب میں مذکور ہیں۔ کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو سنوار لیا اور پڑھا اپنے رب کا نام۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم آگے رکھتے ہو دنیا کا جینا۔ والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر ہے اور رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ لکھا ہے پہلے صحیفوں میں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفوں میں ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔ پھر اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل، ہم نے دی موسیٰ کو 9 نشانیاں، سو پوچھ لو بنی اسرائیل سے۔ اذ جاءہم، جب وہ آیا فرعون کے پاس، فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو فرعون نے کہا میرے خیال میں موسیٰ پر جادو ہوا ہے۔ اس آیت میں 9 نشانیوں سے وہ 9 معجزے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافروں کے مقابلے میں عطا کیے۔ ان نشانیوں کا ذکر تورات کتاب الخروج باب نمبر 7 تا 10 میں بڑی تفصیل سے ہے۔ آگے ذکر ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراہ ومثلہم فی الانجیل، تورات میں اس کی مثل ذکر ہے اور انجیل میں۔ کزر ان اخرج شطأہ، جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظا، پھر وہ موٹا ہوا، فاستوی علی سوقہ، پھر کھڑا ہوا اپنے تنے پر، یعجب الزراء، خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا۔ توریت موجودہ کتاب پیدائش باب 26 آیت نمبر 13 میں یہ تفصیل یوں پائی جاتی ہے، اور اسحاق نے زمین میں کھیتی کی اور اسی سال 100 گنا حاصل کیا، اور اللہ نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا، اور اس کی ترقی چلی جاتی تھی یہاں تک کہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ اور انجیل متی باب 13 آیت 31-32 میں یوں ہے کہ وہ ان کے واسطے ایک اور تمثیل لایا کہ آسمان کی بادشاہت خردل کے دانے کی مانند ہے، جسے ایک شخص نے لے کر اپنے کھیت میں بویا، وہ سب بیجوں میں چھوٹا، پر جب اگا سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا، اور ایسا پیڑ ہوتا کہ ہوا کی چڑیاں آ کے اس کے ڈالیوں پر بسیرا کرتی۔ نمبر 4، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خرید لی مسلمانوں سے اللہ نے ان کی جان اور مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور قتل کیے جاتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر توریت، انجیل اور قرآن میں۔ موجودہ کتب عہد عتیق و جدید میں بہت جگہ جہاد کا ذکر ہے۔ تفصیل کے لیے مصابیح الظلام وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے۔ پولوس عبرانیوں کو اپنے نامہ باب 11 آیت 33-32 میں یوں لکھتا ہے کہ اب میں کیا کہوں، فرصت نہیں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور فتح اور داؤد سمول اور نبیوں کا حال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان سے بادشاہوں کو مغلوب کیا اور راستے کے کام کیے اور وعدوں کو حاصل کیا اور شیر ببر کے منہ بند کیے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے لکھا ہے زبور میں اس ذکر کے بعد یعنی توریت کے بعد کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ آخر زمین کے مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ اور زبور 29-37 میں ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ چنانچہ قرآن میں پہلے نبیوں اور گزشتہ امتوں اور قرون ماضیہ کے قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا حضرت آدم و حوا کا قصہ، حضرت نوح و طوفان کا قصہ، حضرت ابراہیم و سارہ کا قصہ، حضرت اسحاق اور حضرت لوط علیہ السلام کے حالات، حضرت مریم و تولد مسیح کا قصہ، ابتدائی پیدائش کا حال، ان میں بعض قصے جو علماء اہل کتاب کو بھی شاذ و نادر ہی معلوم تھے، یہود کے سوال کرنے پر بتائے گئے۔ مثلا اصحاب کہف کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ، حضرت موسیٰ و خضر کا قصہ، یہ تمام قصے قرآن مجید میں کتب سابقہ الہامیہ کے مطابق مذکور ہیں۔
قرآن میں شرائع سابقہ کے احکام مذکور ہیں، مثلا سورہ مائدہ رکوع اول میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، حرام ہو تم پر مردہ اور لہو اور گوشت سور کا اور جس چیز پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کا، اور جو مر گیا گلا گھٹ کر۔ اس آیت میں جو سور کے گوشت کی جگہ حرام کاری لکھا ہے یہ درست نہیں، کیونکہ اس مقام پر حلال و حرام خوراک کا ذکر ہے، حرام کاری سے کیا تعلق؟ قرآن میں بعض احکام بحوالہ کتب الہامیہ سابقہ مذکور ہوئے ہیں، مثلا سورہ مائدہ رکوع نمبر 7 میں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ تورات کتاب الخروج باب نمبر 21 آیت نمبر 23 تا 25 میں یوں ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ بعض احکام یہود کے طعن کے جواب یا ان کی تردید میں وارد ہوئے ہیں، چنانچہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 میں ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراہ۔ اس آیت کا شان نزول یوں ہے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں جو چیزیں حرام ہیں سو کھاتے ہو، جیسا کہ ان کا گوشت اور دودھ۔ اللہ نے فرمایا جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں سب ابراہیم کے وقت میں حلال تھی، یہاں تک کہ تورات نازل ہوئی۔ تورات میں خاص بنی اسرائیل پر حرام ہوئی ہے، مگر ایک اونٹ کے تورات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے کھانے سے قسم کھائی تھی، ان کی پیروی کی وجہ سے ان کے اولاد نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور قسم کا سبب یہ تھا کہ ان کو ایک مرض ہوا تھا، انہوں نے نظر کی کہ اگر میں صحت پاؤں تو جو میری بہت ہی پسندیدہ چیز ہے وہ چھوڑ دوں گا، اور یہ ان کا بہت پسندیدہ تھا، سو نظر کے سبب چھوڑ دیا۔ اس طرح خود یہود پر جو چیزیں حرام تھی ان کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر حرام نہیں ہوئیں، بلکہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور پہلی امتوں پر بھی حرام تھی۔ ان کے اس خیال کی تردید اس آیت مبارکہ میں ہے ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ جانوروں کے حلال و حرام کے احکام کی طرح جنوب و حیض و نفسا بھی قرآن میں کتب سابقہ کے مطابق بیان ہوئے ہیں۔ موافق و مخالف سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ کبھی کسی استاد کے آگے زانوے شاگردی طے کیا، نہ کبھی علماء کتاب میں سے کسی عالم کی صحبت سے استفادہ فرمایا۔ بس تعلم و مجالست علماء کے بغیر قصص مذکورہ بالا اور احکام سابقہ کس طرح خبر دینا کہ مصدق کتب الہامیہ سابقہ ہو، یعنی گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اس واسطے یہود و نصارہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور باقی جو اس نعمت سے محروم رہے اس کا سبب محض حسد و عناد تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لعنت کھائی منکروں نے بنی اسرائیل میں سے داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان پر، یہ اس سبب سے کہ گناہ گار تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری برائی سے خوش ہوتے ہیں شرمندہ اور رسوا ہوں، اور جو میری دشمنی پر پھولتے ہیں شرمندگی اور رسوائی کا لباس پہنے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند، جو باہر سے تو اچھی معلوم ہوتی ہیں پر اندر مردوں کی ہڈیوں کی طرح ناپاکی سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو پر باطن میں ریاکار اور شرارت سے بھرے ہو۔ اور پھر فرمایا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا آیا ہوں اللہ کی طرف سے، تصدیق کرتا اس کو
جو مجھ سے آگے ہے توریت، اور خوشخبری سناتا ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب ان کے پاس وہ رسول کھلے نشان لے کر آیا، بولے صریح جادو ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ متا باب 5 آیت 17 18 اور پچھلا حصہ یوحنا باب 14 16 میں ہے، مگر یوحنا کے موجودہ یونانی نسخوں میں یہ آیت زیر استدلال میں بجائے لفظ احمد کے لفظ پار اخلیتوس ہے، جس کے معنی انگریزی میں کمفرٹر ہے اور اردو میں تسلی دینے والا درج کر دیے گئے ہیں، مگر یہ صاف تحریف لفظی ہے۔ اصل میں یونانی لفظ پر یقلیتوس تھا، جس کا معنی ہے بہت سراہا ہوا، یعنی احمد۔ اہل کتاب جو اپنی کتابوں میں تحریف کرتے رہے ہیں، انہوں نے لفظ پر اقلیتوس کو بدل کر پار اقلیتوس بنا دیا۔ جروم، جس نے 4 صدی مسیحی میں انجیل کا لاطینی ترجمہ کیا، اس نے اس لفظ کو زیر بحث لا کر پرقلیتاس لکھا، جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اصلی نسخہ یونانی جو جروم کے پاس تھا اس میں پرقلیتوس تھا، نہ کہ پار اقلیتوس۔ اسی طرح انجیل برنابس میں بھی پرقلیتوس ہے، اور اس کے علاوہ انجیل میں اگر بشارت احمد نہ ہوتی تو علماء اہل کتاب کبھی قرآن کی صداقت پر ایمان نہ لاتے، بلکہ اس کے برعکس قرآن مجید کی تکذیب کرتے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جو کوئی مار ڈالے ایک جان بغیر بدلے کے یا زمین میں فساد سے، تو گویا مار ڈالا اس نے سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ کیا ایک جان کو تو گویا اس نے زندہ کیا سب لوگوں کو۔ اس آیت کے متعلق تفسیر موضع قرآن میں یوں لکھا ہے کہ اول روئے زمین میں بڑا گناہ یہی ہوا اور اس سے آگے رسم پڑی۔ اسی سبب سے توریت میں اس طرح فرمایا کہ ایک جو مارا جیسے سب کو مارا، یعنی ایک کے کرنے سے دلیر ہوتے ہیں، تو سب کے گناہ میں اول بھی شریک تھے، اور جیسا ایک کو زندہ کیا گویا سب کو زندہ کیا، یعنی اس کو ظالم کے ہاتھ سے بچا دیا۔ تو یہی کچھ عبرانی زبان میں توریت میں بھی موجود ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 22 میں یہ بتایا گیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور سود لینے پر وہ منع کیے گئے۔ توریت میں یہ ممانعات احبار باب 25 آیت 36 میں ہے۔ اس آیت کا اس نبی امی کی زبان سے نکلنا بجز وحی الہی ناممکن تھا، لہٰذا یہ سب اخبار بالمغیبات کی قسم سے ہیں، یعنی غیب کی خبریں، اور ان کی صحت میں کسی مخالف نے کوئی چونو چرا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو وہ باتیں بتا دیں جنہیں وہ چھپاتے تھے، حالانکہ وہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ مثلا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا حکم، رجم وغیرہ کا حکم، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنی کتاب پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کر سکا۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ کتب الہامیہ کا محاورہ بھی قابل غور ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن بے انصاف اللہ کے حکموں سے منکر ہوتے ہیں۔ اور سموئیل اول میں باب 8 آیت نمبر 7 میں ہے، وہ تجھ سے منکر نہیں ہوئے بلکہ مجھ سے منکر ہوئے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ پھینک دی ایک جماعت نے کتاب اپنے پیٹھوں کے پیچھے، گویا ان کو معلوم نہیں۔ نحمیہ باب 9 آیت 26 میں ہے، اور انہوں نے تیری شریعت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور قیامت کا ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 برس کے برابر ہے جو تم دنیا میں گنتے ہو۔ زبور 9 آیت 4 میں ہے،
1000 برس تیرے آگے ایسے ہیں جیسے کل کا جو دن گزر گیا۔ پھر ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی ہی باقی بولتے ہیں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ زبور آیت نمبر 19 آیت 2 اور 3 میں ہے آسمان خدا کا جلال بیان کرتے ہیں اور فضا اس کی دستگاری دکھاتی ہے۔ ایک دن دوسرے دن سے باتیں کرتا ہے اور ایک رات دوسری رات کو معرفت بخشتی ہے۔ ان کی کوئی لغت اور زبان نہیں کہ ان کی آواز سنی نہیں جاتی۔ آگے ہے پھر کمثل غیث عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، جیسے کہاوت ایک میہ کی جو خوش لگا کسانوں کو اس کا سبزہ اگنا، پھر زور پر آتا ہے، پھر تو دیکھو اس کو زرد ہو گیا اور پھر ہو جاتا ہے روندنے والا۔ زبور آیت نمبر 6 میں ہے کہ فجر کو اس گھاس کی مانند ہے جو اگی ہو، صبح کو لہلہاتی ہو، تر و تازہ کاٹی جاتی ہو اور شام کو کاٹی جاتی ہے اور پھر سوکھ جاتی ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، بے شک جنہوں نے جھٹلائی ہماری آیتیں اور ان کے سامنے تکبر کیا، نہ کھلیں گے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے، نہ داخل ہوں گے جنت میں، یہاں تک کہ داخل کو اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور ہم یوں بدلا دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ اس آیت کا آخری حصہ انجیل لوقا باب 18 آیت 25 میں یوں ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند اللہ کی بادشاہت میں داخل ہو۔ پھر ہے ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، اور مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ برا کرے تیرا۔ یرمیہ باب نمبر 10 آیت نمبر 5 میں ہے ان کے معبودوں سے مت ڈرو کہ ان میں ضرر پہنچانے کی سخت نہیں اور نہ ان میں قوت ہے کہ فائدہ بخشے۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے لپٹتا ہے اور پھر ہم اس کو کر دیں گے جیسے ہم نے پہلی بار اس کو بنایا، پھر دہرا دیں گے، وعدہ ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو کرنا ہے۔ یسعیہ باب 34 میں ہے اور آسمان کاغذ کے تاؤ کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور مکاشفہ باب 6 آیت 14 میں ہے اور آسمان تور مار کی طرح جب لپیٹا جائے گا اور 2 حصے ہوگا۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سب کا تھامنے والا، پکڑتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند۔ زبور 21 آیت 4 میں ہے وہ دیکھ جو اسرائیل کا محافظ ہے، ہرگز نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزا فرماتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کی شرارت کو بہکاوے میں۔ زبور 2 آیت 4 میں ہے وہ جو آسمان پہ تخت نشین ہوگا، رحمت فرمائے گا اور اللہ انہیں ٹھٹھوں میں اڑا دے گا۔ اسی طرح زبور 59 آیت 8 میں ہے پر تو اے خداوند ان پر ہنسے گا، ساری قوم کو مسخرہ، یعنی ساری قوم مسخرہ بن جائے گی۔ ان ساری امثلہ سے یعنی مثالوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور دیگر کتب الہامیہ میں بالحاظ محاورہ کس قدر مطابقت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نزول قرآن اور نزول کتب سابقہ میں کتنا عرصہ دراز گزرا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کتب سابقہ میں تحریف معنوی اور تحریف لفظی اس کثرت سے ہوئی کہ اصل کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ بہما قرآن و کتب سابقہ موجودہ میں محاورے کی ایسی مطابقت کا پایا جانا صاف بتا رہا ہے کہ متکلم ایک ہی ہے، وہ خدا علیم ہے جس نے توریت حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر اور دیگر صحیفے دوسرے نبیوں پر بھیجے۔ اسی لیے قرآن مجید اپنے پیارے نبی امی پر نازل فرمایا جو بخلاف دیگر کتب عبارت میں بھی معجز ہے، یعنی عاجز کرنے والا ہے، اور مکمل ایسا کہ اس کی موجودگی میں کتب سابقہ جو اپنے اپنے وقت مکمل و کافی تھی نامکمل و منسوخ ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔